وہ قرآن سے ڈیڈکٹ کی تھی کہ جو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، سورہ نور میں. تو حضرت علی نے کہا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر ہر بندے پہ تہمت ہی لگاتا ہے، اسے پتا تو ہوتا نہیں وہ کیا کر رہا ہے. تو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی. یہاں پہ بھی حضرت علی نے 80 کوڑے لگوا سکتے تھے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن کہا بس 40 بہت ہے، ٹھیک ہے معافی کر دی. والوں نے کہا نہیں 40 ہی ٹھیک ہے، مجھے دونوں پسند ہے. اس سے آپ کو ذرا تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس زمانے کے اندر جو معاملات چل رہے تھے. تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے. تو اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے. لیکن یہ جتنے ناصبی ہیں یا ناصبی نواز ہیں یا متاثرین ناصبیت ہے، وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. وہ مولانا صاحب کہتے ہیں پیچھے ٹرو، پیچھے، تو پیچھو ٹرنا پڑے گا. تو وہ پیچھے آپ جائیں گے تو پھر یہ چیز ہے. اس لیے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، اس میں اور بھی کافی ساری احادیث ہیں. اب میں اس پہ بولوں فی البدی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، چونکہ وہ سوال آپ نے پہلا ایسا رکھا ہے. آج چونکہ اسپیشل کوئی کوشچن بھی نہیں تھا تو میں نے کہا اسے اسپیشل بناؤں اور اس پہ میں تھوڑا بولوں کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اور یہ حضرت عثمان کی جو شفقت والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ صحابہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے اندر یہ موجود ہے. جو آپ نے لکھ کے بھیجا نا کہ وہ مروان کو واپس بلا لیا، بالکل یہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے. مروان کا والد جو تھا حکم، یہ رسول اللہ کی نقلیں اتارا کرتا تھا. ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی کہ واپس آ جائے، تو حضرت ابوبکر نے کہا جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے وہ میں نہیں کھول سکتا. تو حضرت عمر نے بھی نہیں واپس آنے دیا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ واپس لے آئے. بس وہ اس پہ ہی میں جملہ بولتا ہوں کہ ہتھاں لائیاں یا پھر دنداں نال کھولنیاں پہنیاں نے. جو گرا آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا، جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اپنی بیٹی بھی دے دی، اسے داماد بنا لیا. اپنی طرح سے تو نیکی کی کہ شاید یہ انسان کا بچہ بن جائے. اور یہ پورے اخلاص کے ساتھ سیدنا عثمان نے کیا، کوئی بدنیتی نہیں تھی. دیکھیں ایک بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے جس کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو، کسی ایک خاص موقع پہ جا کے وہ کچھ مس ہینڈلنگ کر دے. یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کو آپ نے اس کی پوری زندگی کے کریکٹر میں سمجھنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس ایک مس ہینڈلنگ کی بنیاد پہ آپ اس کی اسلام کے لیے خدمات کو 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ رافضی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چند ڈیسیژنز کو لے کے ان کی پوری زندگی کو اس سے 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ہم پوری قربانیاں ان کی دیکھتے ہوئے یہاں پہ مس ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا. اور میں اس کو پرسنلی خود سمجھ سکتا ہوں، میرے اندر بھی یہ والا ایلیمنٹ ہے کہ میں ٹالریٹ بہت زیادہ کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر کسی کو ڈھیل دی ہے نا، این ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے اگر اس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں حق کا مادہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے، پھر میں ظاہر ہے کہ صرف نظر نہیں کرتا، پھر میں حضرت عمر کی طرح سخت ہو جاتا ہوں. لیکن پہلے حضرت عثمان والی نرمی میرے اندر موجود ہوتی ہے اپنے ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار اس کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب مجھے وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، نہ عام بندوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ ہمارے مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جب ونس مجھے کلیئر ہو جائے نا، کرسٹل کلیئر، پھر میں حضرت عثمان والا ایٹیچیوڈ نہیں کرتا. شروع میں رکھتا ہوں، بعد میں پھر حضرت عمر والا ایٹیچیوڈ. سیدھی سی بات ہے، پھر والی بات نہیں ہوگی. تو یہ مروان ہی پھر اسی نے مور لگائی تھی، آپ کو پتا ہے. محمد نبی بکر اور 300 ساتھیوں کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا تھا جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی. تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معزول اور محمد نبی بکر گورنر، اور مروان نے خط میں لکھا کہ جیسے یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو، اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مور لگا کے بھیج دیا. To be continued.